अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। 9वीं जमात में 7वां सबक बुखार हमने मुकम्मल कर लिया था पिछली वीडियो में, तो आज हम उसकी मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे। क्या कहा गया सबसे पहले देखते हैं कि ख़त कशीदा अल्फाज के लिए मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। बयाना दिया गया नंबर 1, बरसों बाद बेटे की वापसी पर माँ बहुत खुश हुई। तो आप देखेंगे बहुत खुश होने के लिए क्या आता है, इन तीनों में से आएगा कलेजा ठंडा होना, है ना। तो इसको हम सही करके क्या लिखेंगे, बहुत खुश हुई की जगह पे ख़त कशीदा अल्फाज है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ख़त कशीदा है, तो इसकी जगह पे हमें कलेजा ठंडा हुआ इस्तेमाल करना है। तो किस तरह से करेंगे, पूरा जुमला ऐसे हो जाएगा कि बरसों बाद बेटे की वापसी पर माँ का कलेजा ठंडा हुआ। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि खटमलों और मच्छरों के परेशान करने से मेरी आँख खुल गई, फिर मुझे नींद नहीं आई। तो आप देखेंगे ख़त कशीदा लफ्ज़ ये है, नींद नहीं आई, तो इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, उचट जाना। तो अब ये पूरा जुमला हम किस तरह से बनाएंगे देखते हैं कि खटमलों और मच्छरों के परेशान करने से मेरी आँख खुल गई, फिर मेरी नींद, देखिए यहाँ पर फिर मेरी नींद उचट गई, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद कहा गया तीसरा कि बच्ची की शादी के वक्त रिश्तेदारों से बड़ी उम्मीदें थी। तो ख़त कशीदा लफ्ज़ बड़ी उम्मीदें थी है, तो इसकी जगह हमें ये लिखना है, तकिया करना, यानी भरोसा करना, उम्मीद लगाना। तो ये जुमला कैसे बनेगा कि बच्ची की शादी के वक्त रिश्तेदारों से लोग आम तौर पर बड़ा तकिया करते हैं, यानी बड़ा भरोसा करते हैं। ठीक है, ये जितना हो गया। आगे कहा गया कि सबक की रोशनी में जुमले दुरुस्त कीजिए। नंबर 1 क्या गया कि सेहतमंद जिस्म गर्म हो जाए तो समझिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। सबक की रोशनी में हम देखते हैं ये कहाँ पर है, पेज नंबर 39 पर। यहाँ पर क्या जवाब है, यहाँ से सेहतमंद जिस्म चलते चलते रुक जाए बल्कि नखरे दिखाने लगे तो समझ लीजिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। ये सबक की रोशनी में इतना जुमला आपको लिख देना है। ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया देखते हैं कि तीमारदारी करने वालों के जुमले से जो कड़हन होती है वो दिल को महसूस कर जाती है। तो इसका जवाब आप देखेंगे यहाँ से है कि तीमारदारी करने वाले या मिजाज पुरसी के लिए आने वाले लोग जो राहत पहुँचाते हैं, उनके चंद तसल्ली भरे जुमलों से जो खुशी मैसर होती है उसकी ठंडक दिल के अंदर तक महसूस की जा सकती है। इतना जवाब है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पर कि डॉक्टर के आते ही हम दवा दारू इंजेक्शन की फ़िक्र में लग जाते हैं। इसका जवाब आप देखेंगे यहाँ से है कि इसके आते ही, यानी बुखार के आते ही, डॉक्टर के आते ही नहीं बल्कि बुखार के आते ही, इसके आते ही हम दवा दारू डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह की फ़िक्र में लग जाते हैं। नंबर 4 कहा गया कि बीमारी बड़ी ताकत है जो हमारी मसरूफियात के पहियों को यकलख्त रोक देता है। तो सबक की रोशनी में हम सही करते हैं, पेज नंबर 40 पर ही था आपका यहाँ पर ये कि बुखार एक बड़ी ताकत की मानिंद है जो हमारी मसरूफियात के पहिए को यकलख्त रोक देती है। ये इतना जवाब है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर कि अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तीमारदारी आपको पता है, तो तीमारदारी को आप अपने जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ या जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो अम्मी मेरी बहुत तीमारदारी करती हैं। फिर मिजाज पुरसी को आप इस तरह अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे दोस्त मेरी मिजाज पुरसी के लिए ज़रूर आते हैं। खुशगुमान होना, यानी किसी चीज़ को लेकर अपना अच्छा ख्याल होना, मतलब किसी के साथ किसी चीज़ को लेकर अच्छा तजुर्बा रहा है तो वो होता है खुश ख्याल होना, खुशगुमान होना। तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं कि बुखार को लेकर मैं काफ़ी खुशगुमान वाक़ हुआ हूँ, है ना। फिर चारागर यानी होता मददगार, तो इसे आप अपने जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुसीबत के वक्त कोई भी चारागर नहीं होता। नौहा ख्वां यानी नौहा होता है मुसीबत के वक्त या परेशानी के वक्त या किसी की मैयत इंतकाल के वक्त मारना पीटना, अपने गिरबान फाड़ना, अपने बालों को नोचना, अपने आप को तकलीफ़ देना, उसको कहते हैं नौहा, और नौहा इस्लाम में हराम है। तो नौहा ख्वां यानी नौहा करने वाले। तो नौहा ख्वां यानी क्या होता है, नौहा करने वाले। तो इसके ऊपर आप कैसे जुमला बना सकते हो कि इस्लाम में नौहा ख्वां के लिए सख्त वईद आई है, इस तरह से वईद ऐसे लिखेंगे,
واو عین یہ اور دال، وعید، وعید یعنی ہوتا ہے بہت زیادہ تلقین آئی ہے، ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو کیا بنے گا اس پہ جملہ کہ اسلام میں نوحہ خواہ کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے، اس طرح سے آپ کو جملہ بنانا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ گردش ایام کا مطلب واضح کیجیے۔ تو گردش یعنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے آپ دیکھیں گے گردش یعنی چکر ہوتا ہے، گردش یعنی ہوتا ہے مصیبت کا مارا بھی۔ تو گردش ایام کا مطلب کیا ہوگا کہ مصیبت پریشانیوں کے دن، ٹھیک ہے۔ آگے کہا گیا رواں خاکے کی مدد سے واقعے کو مکمل کیجیے۔ پہلی ہی لائن میں یہاں سے ہے کہ زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچٹ جائے، پورے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے اور اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بلکہ نخرے دکھانے لگے، یہ پورا ایک ساتھ لکھیں گے، چلتے چلتے رک جائے بلکہ نخرے دکھانے لگے تو سمجھ لیجیے آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ پورا لائن آپ کو یہاں پر آ کے فل کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ یہاں پر پہلے باکس میں آپ کیا لکھیں گے کہ معمولات سے اچانک طبیعت اچٹ جائے، پھر دوسرے باکس میں آپ لکھیں گے پورے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے، پھر تیسرے میں آپ کیا لکھیں گے اور اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے بلکہ نخرے دکھانے لگے، ٹھیک ہے۔ چوتھے میں کیا لکھیں گے تو سمجھ لیجیے آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے رواں خاکہ پورا مکمل ہو جائے گا آپ کا۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا کہا گیا کہ چچا چھکن کی تیمارداری کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تیمارداری کو مرکزی خیال بناتے ہوئے 15 سطروں کا مزاحیہ مضمون لکھیے۔ تو چچا چھکن جو ہیں یہ آپ لوگوں کو 7ویں یا 8ویں کلاس میں سبق آیا ہوگا، تو آپ لوگ اسے انشاءاللہ ضرور کمپلیٹ کریے گا۔ اگر کبھی آپ بخار میں مبتلا ہوئے ہوں تو اس وقت کی کیفیت اور مزاج پرسی کرنے والوں کے تاثرات لکھیے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا جواب، اسے اپنے جملے میں ہی لکھنا ہے آپ کو۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ بارش کے دن تھے، لڑکپن کا زمانہ تھا، کیچڑ پانی میں کافی دیر تک کھیلنے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو بدن پر کپ کپی طاری ہوئی، پنڈا پھکا ہوا تھا۔ یہ سب آپ کو لکھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اپنے جملے میں ہی لکھنا ہے۔ پھر بتدریج بدن تپتا گیا۔ آگے کیا ہے کہ شام ہوتے ہوتے اچھا خاصا بخار چڑھ آیا تھا، بخار کی شدت سے چہرہ تمتمانے لگا تھا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، سارا بدن بوجھل بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ امی نے بستر پر لٹا کر لحاف اوڑھا دیا، پھر نمک پانی کی پٹی سر پر رکھی۔ گھر کے سارے افراد میرے ارد گرد جمع ہوئے، ہر کسی نے بڑی شفقت سے پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہلدی والا گرم گرم دودھ دیا گیا، پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد بخار اترا۔ اس طرح سے آپ کو اپنے جملے میں اور بھی بڑھا چڑھا کے لکھ دینا ہے۔ اب کیا کہا گیا کہ علاج کے کئی طریقے ہیں، اس اعتبار سے ڈاکٹروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، نیچے دی گئی ڈگریوں کو طریقہ علاج کے مطابق صحیح مقام پر لکھیے۔ تو پہلے کا آپ دیکھیں گے یہ آئے گا 5واں، دوسرے کا آئے گا 3را، اور تیسرے کا آئے گا یہ دوسرا، پھر اس کا آئے گا ہومیوپیتھی، پھر BDS کا کیا آئے گا بچا یہ دانتوں کا ڈاکٹر۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے کہا گیا کہ درج ذیل بالا ڈگریوں کے نام مکمل صورت میں لکھیے، یعنی یہ جو ڈگریاں ہیں جب دی گئی ہیں ان کے فل فارم لکھنے ہیں، یہاں شارٹ فارم دیا ہوا ہے۔ تو یہ سب مشقی سرگرمیاں، یہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے، آپ کو کبھی ٹائم ملے تو ضرور کریے گا۔ آگے کیا کہا گیا کہ اوپر کے خاکے کے مطابق واحد کو جمع بنانے کے بارے میں آپ پچھلی جماعتوں میں معلومات حاصل کر چکے ہیں، اب ذیل کے خاکے میں واحد جمع لفظوں کو بغور پڑھیے۔ تو آپ کو یہ بغور پڑھنا ہے کہ واحد جمع کیسے بنتا ہے، کتاب کتابیں، کتب، خبر خبریں، اخبار، تصویر تصویریں، تصاویر، حالت حالتیں، حالات۔ ان مثالوں میں جمع کے پہلے کالم میں واحد لفظوں کی اردو جمع بتائی گئی ہے، انہی لفظوں کی عربی جمع بھی، یعنی آپ دیکھیں گے واحد جو لفظ ہے اس کی اردو میں جمع بتائی گئی ہے، پھر عربی میں جمع بتائی گئی ہے، یعنی یہ عربی ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، یعنی پہلے اردو میں جمع بتا دیا گیا پھر عربی میں بھی جمع بتایا گیا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ جو دوسرے کالم میں دی گئی ہے اردو میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو یہ عربی کی جمع ہے یہ سب اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی جمع بنانے کے اور بھی طریقے ہیں، مثلاً دیکھتے ہیں کیا ہے، واحد، منظر، قصر، محل اور ذکر۔ تو اس کا جمع کیا ہے، مناظر،
قصور، محلات، اذکار. تو یہ عربی میں جمع بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ظرف کا ظروف، سامع کا سامعین، رب کا ارباب، طالب کا طلبہ. تو آگے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا کہ اس جدول میں جس طرح واحد لفظوں کی عربی جمع بنائی گئی ہے اسی طرح ذیل کے لفظوں کی جمع لکھیے. تو آپ دیکھیں گے منزل کا اردو میں جمع کیا ہوگا؟ منزلیں، ہے نا، لیکن ہمیں اسے عربی میں بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو منزل کا کیا بنے گا؟ منازل. اس طرح سے منازل، ہے نا. پھر یہ شہر نہیں بلکہ شجر ہے. شجر یعنی کیا ہوتا ہے؟ درخت. آپ دیکھیں گے سائنس میں آپ کیا آتا بھی ہے، شجر کاری. تو شجر یعنی درخت ہوتا ہے. تو شجر کا جمع کیا بنے گا؟ اشجار. الف شین، پھر اس طرح سے شین ہو گیا، پھر یہاں پر جیم ہو گیا، پھر الف، یہ الف، الف شین جیم الف رے. شجر کا جمع اشجار. پھر خیال کا جمع آپ دیکھیں گے کیا بنے گا اردو میں؟ خیال، خیالوں، خیالیں. لیکن عربی میں ہمیں بنانا ہے تو خیالات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فکر کا افکار. افکار اس طرح سے لکھنا ہے، الف فے پھر کاف اور رے. افکار. پھر کیا ہے؟ رسم کا جمع ہمیں بنانا ہے رسومات. اردو میں دیکھیں گے کیا بنے گا؟ رسمیں. لیکن عربی میں ہمیں بنانا ہے تو کیا بن جائے گا؟ رسومات. اس طرح سے. ٹھیک ہے. آگے کہا گیا ہے کہ حاضر. حاضر کا کیا بنے گا؟ حاضرین. حاضرین. اور حاضرات، اس کا دو جمع ہے، مذکر اور مؤنث. پہلا حاضرین بنے گا، مذکر ہے، پھر حاضرات تے یعنی مؤنث. آگے دیا گیا ضد. ضد کی جمع کیا بنے گا؟ ازداد. اس طرح سے الف زواد دال الف دال ازداد. پھر فقیر کی جمع کیا بنے گا؟ فقراء. آپ سب کو پتہ ہے. تو کیا آگے ہے؟ اردو میں عربی جمع کی حالت بہت سی فارسی الفاظ بھی جمع کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کہ جو یہ مصرے دیے ہوئے ہیں، یہاں پر مصروں میں باد بہاراں، کوہساراں، شہر نگاراں، ہم سفراں. ان مصروں میں بہارا، کوہسارا، نگاراں، ہم سفرا کے الفاظ بہار، کوہسار، نگار، ہم سفر کی جمع ہیں. فارسی میں اکثر لفظ کے آخر میں الف اور نون گنہ بڑھا کر جمع بناتے ہیں. اب آگے ہمیں بنانے کو کہا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے. کیا جمع بنانا ہے؟ الف اور یہ نون گنہ لگا کے جمع بنانا ہے. تو مرد کی جمع ہمیں الف اور نون گنہ لگا کے بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرداں. پھر چراغ کا کیا بن جائے گا؟ چراغاں. اس طرح سے الف اور نون گنہ بنا دیے، چراغاں. پھر شب کا کیا رہے گا؟ شب کا شب ہی رہے گا. درخت کا کیا بن جائے گا؟ درختاں. تو یہ فارسی میں جمع بنانے کا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یار کا کیا بن جائے گا؟ یاراں. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ سبق بھی سوالات جوابات مکمل کر لیں. جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اسے اپنے نوٹ بک میں اتار لیں. اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں. جو بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو.